آج بھی کیونکہ چند دن میں بعد الیکشن میں ہو جانا ہے اور نئی حکومت وجود میں آ جائے گی، باوجود اس کے کہ ہر طرف غربت بے روزگاری وہ اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے، 2 وقت کی روٹی کے لالے لوگوں کو پڑے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی اس وقت اتنی انتظار میں ہیں کہ کب وہ بیلٹ پیپر پر جاتے ہیں اور کوئی نہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں۔ حلقہ پی پی 280 کو پہلے لیتے ہیں ہم، اس میں شہاب الدین خان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار ہیں۔ انہیں یہ ایج حاصل ہے کہ یہ حلقہ جو جب نئی رد و بدل ہوئی ہے تو وہ لیئر سٹی کی قرابت سے شروع ہو جاتا ہے، دیگر تمام امیدوار جو ہیں وہ کروڑ لاری سن سے رکھتے ہیں۔ یہاں کی عوام اس توجہ میں ہے کہ کیا انہیں ڈیرہ اسماعیل خان کی طرف سے اٹھ کر یہاں آنا پڑے، اس لیے وہ اس امیدوار کو، کیونکہ ان کا پہلے بھی بہتر کارکردگی رہی ہے اور انہوں نے علاقے میں ترقیاتی کام بھی کرائے ہیں، تو وہ اپنی حیثیت میں بہت بہتر اس وجہ سے جا رہے ہیں کہ علاقے کے لوگ انہیں پسند کر رہے ہیں کہ وہ قریب کے رہنے والے ہیں، لیا میں ان کا ڈیرہ ہے، یہی ان کا گھر ہے، تو اگر دیگر امیدوار بھی نہیں ہوتے تو وہ مل جاتے ہیں، اس لیے ان کے جیت کے چانس قریب قریب ہیں اور وہ بہت زیادہ پذیرائی عوام میں حاصل کر رہے ہیں۔ اسی طرح آ جاتے ہیں 282 میں، تو حاصل فروخ کا چونکہ تیسرا الیکشن ہے اور اس کے اوپر بابر خان کی طرح تھی، اپنے سے زیادہ اس کے لیے بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں تاکہ اس کا تیسرا الیکشن کم از کم وہ جیت کی حالت میں تو آ جائے، لیکن یہاں پرابلم یہ ہے کہ وہ چاہے وہ اسامہ گجر کو ٹف ٹائم دیں گے، لیکن اسامہ گجر کو یہ ایج دوبارہ حاصل ہو گیا ہے کہ جو حلقہ پھر ترتیب پہ ہے نئی طرز پر، وہ ان کے والد اصغر گجر کا ہے، ان کا عمل دخل اس میں کافی ہے، وہ چونکہ بار بار بنتے رہے ہیں، تو اسامہ گجر بھی اویس چکر کو بھی فیصلہ دے رہا ہے جہاں وہ اپنے آپ کے لیے بہتر پوزیشن میں ہے، لیکن باوجود اس کے کہ وہ اس حلقے میں بہتر ووٹ لے گا، جرائی بیل کے جتنے بھی موازیات ہیں ان میں نیاز چکر کا ووٹ بہتر ہے، تو وہ دونوں کانٹے دار مقابلے میں آئیں گے۔ ہاشم صاحب بھی اپنی روز بروز بہتر پوزیشن اس لیے لے رہا ہے کہ بابر حکمران کو اس کی بہت زیادہ آشیرواد اس بات پر حاصل ہے کہ کم از کم میری ایک سیٹ تو نکل جائے 2 امیدواروں کے درمیان۔ اب آگے چلتے ہیں، جہاں تک حلقہ آ جاتا ہے ہمارا 283، تو اس میں پہلے تو 4 کانگویاں تھیں، بار بار باہر صاحب بنتے رہے، باہر جال چلانا، اور لیکن بدقسمتی سے گزشتہ 2 ادوار ایسے بنے اور ایسی حکومتیں آئیں کہ وہ خاطر خواہ لوگوں کی خدمت نہ کر سکے، اور نوجوان ہمارا جو ہے اس کی عمر ہی 10 سال ہے، جس میں نہ اسے روزگار ملا ہے نہ کوئی اسے ترقیاتی کام ملا ہے، باوجود اس کے کہ انہوں نے بہادر کیمپس بنایا، لیکن وہ بھی ایک ابتدائی مرحلے میں رہا ہے، یونیورسٹی کا درجہ یہاں آ کر نیاز جکھڑ نے اسے دلایا، وہ اتنا نہ چل سکا کامیابی سے، اس وجہ سے مارک صاحب کا دونوں ٹینور خاصے کمزور رہے، اس کمزوری کی وجہ سے وہاں جو نیا امیدوار آیا ہے علی اصغر گرمانی، وہ ایک تو اپنے پلے سے 172 میں اس نے کام کرا دیا، اپنے پلے سے اس نے لنگر خانے کھولے، اس نے ایمبولینس دے دی، اس نے پل بنا دیے، جہاں لوگوں نے جو فرمائش کی وہ پورا کرتا گیا، حکومتی مسائل تھے نہیں تھے جو بھی تھا وہ کوشش کرتا رہا، اس وجہ سے نئے امیدوار کو، اور ایک ایج جو ہے اسے تحریک انصاف کا بھی ہے، وہ وہاں وہ کانٹے دار مقابلے کی شکل میں موجود ہے، اور نئے حلقے کی صورت میں مارک صاحب کو جہاں پہلے آباد کاروں کی شکل میں مسلم لیگ نون کو وہاں پذیرائی ملتی ہے، لیکن دریائی بیل کے پھر وہی صورتحال آ جاتی ہے کہ نیاز جکھڑ اسے بہتر ووٹ دلا کر اسے کامیابی علی اصغر گرمانی کو دلا سکتا ہے، کیونکہ مارک سے بار بار بن رہے ہیں، وہ نیا ہے، اسے بھی پذیرائی حاصل ہو رہی ہے، لیکن مقابلہ وہاں بھی کانٹے کا ہے۔ اگر اسے دور نتائج میں دیکھا جائے تو عمران خان کی بہت بڑی جیت ہے کہ عمران خان کو جیل میں ڈالنے سے اس کی جیت ہو گئی، عوام میں اسے بے پناہ پذیرائی حاصل ہو رہی ہے، روز بروز اس کے لیے ہمدردیاں بڑھ رہی ہیں، باوجود اس کے کہ وہ جیل میں ہے، اور دیگر جو سامنے جماعتیں ہیں وہ اپنی شکست ہونے کے باوجود، شکست ہوتا ہونے کے باوجود اس ضد پر اڑی ہوئی ہے کہ ہم مقابلے میں تو رہیں، لیکن اگر اس حالت میں دیکھا جائے کہ ایک آدمی کے ہاتھ باندھ دیے جائیں اور ایک پہلوان کے کھول دیے جائیں تو یقیناً جو دیکھنے والے ہیں وہ اثر انداز ہوتے ہیں، جو اس وقت دیکھنے والے ہیں وہ یقیناً اگر 35% سے زیادہ نکل گئے تو نتیجہ سب سے ہی مختلف آئے گا اور ایک ہی جماعت کے سب امیدوار جیت کے قابل